بات سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر باڑی در تک کو کندھا در تک کھڑے رکھ گزارے نہیں ہونے میں جس طرح جینا ادھر باڑی در تک کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ خوبصورت ذات کا نام نہیں ہے، وصف کا نام ہے۔ صورت والا ہوگا تو خوبصورتی بھی ہوگی، صورت والا نہیں ہوگا تو خوبصورتی نہیں ہوگی۔ سمجھو بات؟ جو جس کو کہتے ہیں نبوت، یہ وصف ہے، یہ ذات نہیں ہے۔ اور وصف کی کیا عادت ہے؟ وصف ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ذات سے پہلے اس کا نہ وجود پایا جاتا ہے نہ قیام پایا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبوت میری ہستی بننے سے پہلے نہ اس کا وجود تھا نہ اس کا ظہور تھا۔ آگے بات خیال شیف ہے؟ یہ علامہ زرقانی کی تحقیق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا ٹائٹل نہیں جیسا دور حاضر میں لوگ کہتے ہیں شیخ الاسلام، مفکر اسلام، علامہ زمان، خواہ کریلے کاری نہ بڑھ دینے ہوں تو اس کی اتنے ٹائٹل میں دینے۔ یہ ایک واقعاتی قسم کی بات ہے، نبوت مومل قسم کا وصف نہیں ہے، اس کے اندر معنی ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے تو کافی جو ہمارے فلاسفہ اسلام نے جو بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں جب تک غیب نہ جانے نبی نہیں ہوتا۔ یہ علماء عقائد کی بحث نہیں ہے، فلاسفہ اسلام کہتے ہیں جب تک، دھیان کریں گے آپ، مزے کی بات ہے، جب تک غیب نہ جانے نبی نہیں ہوتا۔ یہ وصف ہے نبوت کا، جس کے ساتھ غیب بھی متعلق ہے، غیب اس کے ساتھ نہ پایا جائے تو وصف نبوت تسلیم نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ یہ متکلمین کا، مفسرین کا، محدثین کا مذہب نہیں ہے، یہ فلاسفہ اسلام کا مذہب ہے۔ پہلی بات یہ کہ غیب جانے، دوسرا حیولہ میں تصرف کر سکے، حیولہ میں تصرف کر سکے، یعنی مٹی کو آگ، آگ کو پانی، پانی کو ہوا بنا سکے۔ غیب جانتا ہو ایک، حیولہ میں تصرف کر سکے دو، اور اس کے اندر ماضی و مستقبل اور حال کے تمام نقوش متنقش ہوتے ہوں، وہ تصرف کر سکے، یعنی کائنات میں جہاں زلزلہ لانا چاہے زلزلہ لا سکے، جہاں آندھی لانا چاہے آندھی لے آئے، جہاں قحط سالی لانا چاہے قحط سالی لے آئے، جہاں چاہے زلزلہ لائے تو زلزلہ آ جائے، جہاں زلزلہ آیا ہوا ٹھوکر مارک ہے، ٹھہر جا، ایک ٹھوکر کا زلزلہ جاتا رہا۔ رکھتی ہیں کہ کتنا بیکار، اللہ اکبر ایڑیاں ہیں۔ یہ فلاسفہ اسلام، اسلام کے جو فلاسفہ ہیں یہ ان کا مذہب ہے، اس کو کہتے ہیں نبی جو اتنی باتوں کا مالک ہو۔ اب میں متکلمین کی بات نہیں کرتا، مفسرین کی بات نہیں کرتا، محدثین کی بات نہیں کرتا، صوفیہ کی بات نہیں کرتا، مسلم فلاسفرز کی بات کرتا ہوں۔ تو اب قاعدے کے مطابق ان کو کیا تسلیم کرنا پڑے گا کہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور مجھے غیب کا بھی علم تھا اور میں کائنات میں تصرف بھی کر سکتا تھا، چاند کو چاہوں تو دو ٹکڑے کر دوں جس تاریخ مرضی آ جائے، چاہوں تو سورج کے نظام کو پلٹ دوں، حیولہ میرے ماتحت ہو، اس کے اندر تصرف کر سکوں، اور جتنے بھی آئندہ کے حالات ہیں منعکس ہوں میری طبیعت پر۔ یعنی ایک تو توجہ سے معلوم کرانا، الصورت الحاصلۃ عند العقل، یہ منطقیوں کے نزدیک معتبر معنی ہے علم کے، یعنی جو کسی شے کا فوٹو آپ کے دماغ کے پاس حاضر ہو اس کا نام ہے علم۔ جو کتاب پڑھ کے بند کی تو بیچ ہی میں رہا وہ علم نہیں ہے، علم وہ ہوگا جو آپ کے دماغ کے پاس باقی رہ گیا ہے۔ سمجھو؟ اس لیے صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ قرآن مجید جو ہے بعد میں لوگ گتوں میں اس کو بند کرتے رہیں گے، لکھ کے اس کو پڑھتے رہیں گے، پر اس وقت ہم تیری بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں ہوں باب، تیرے محیط میں ہوں باب، تیرے محیط میں ہوں باب۔
آگی بات خیال میں. یعنی نبوت ایک وصف کا نام ہے. قائم کس سے ہوتی ہے؟ ذات سے ہوتی ہے. معلوم ہوا یہ جو آدم علیہ السلام سے پہلے نبی ہونے کا قصہ ہے، ذات اس سے بہت پہلے موجود تھی، وصف اس کے ساتھ قائم ہوا. نبوت اس وقت قائم ہوئی جب ان کی ہستی پہلے تسلیم ہوئی. معلوم ہوا نبوتوں کا قصہ بعد میں چھڑا ہے، ذات مصطفیٰ پہلے سے موجود ہے. اب آگے چلیے. وہ برہان جو اللہ کی برہان تھی وہ آ گئی ہے. برہان کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے آتی ہے. برہان کس چیز کا ہے؟ دعوے کی ہوتی ہے دلیل. دعویٰ نہ ہو تو دلیل نہیں ہوتی. دعویٰ کیا ہے؟ رب کہتا ہے میرے جیسا حسین کوئی نہیں. کا ثبوت کیا کون سا ہے؟ کہا میرے یار کو دیکھو. اگر میرے یار جیسا کوئی نہیں ہے تو پھر میرے جیسا یقیناً کوئی نہیں. یہ برہان ہے میری، میں بڑی طاقت والا ہوں. کا ثبوت کا میرا یار اگر انگلی اٹھائے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اگر اس کی انگلی میں اتنی قدرت ہے تو اس انگلی کے بنانے والے کی کتنی قدرت ہوگی. یہ برہان ہے. اگر یہ اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. اگر میرے بنائے ہوئے کے اشاروں کو کائنات میں آیات کونیہ میں دخل ہے. آیات کونیہ رات ہی بحث چھیڑنے لگا تھا تو پھر بات اور طرف نکل گئی تھی، بات لمبی ہو گئی تھی. دلچسپ بات ہے کہ آیات کونیہ نظام ارضی و سماوی میں ایک تبدیلی لے آنا، یہ آیات کونیہ میں دخل کہلاتا ہے. یعنی یونیورسل سٹرکچر جو ہے نا، اس سٹرکچر کے اندر کوئی ریولوشن لے آئے. ہاتھ کا ید بیضا ہونا یہ کائنات کے آیات کونیہ میں سے نہیں ہے، اور ایک سمندر کو پھاڑ ڈالنا آیات کونیہ میں سے نہیں ہے. لیکن سورج کو واپس لے آنا آیات کونیہ میں سے ہے. چاند کو ٹکڑے کر دینا یہ آیات کونیہ میں سے ہے. اور لامکان کے اندر جا کے نظام ارضی و سماوی کو ڈیٹے بند کر دے، ٹائم ٹیبل بند کر دے. سورج چل نہ سکے، چاند چل نہ سکے، تاریخیں بدل نہ سکیں، زور کی اثر ہو نہ سکے، اثر سے مغرب ہو نہ سکے. یہ کائنات ارضی و سماوی میں ابھی کیوں آج اثر نہیں ہو رہی؟ کہ دراصل جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ایک مضمون ہمارے ہاں بڑا پرانا ہو گیا ہوا ہے اور اس قدر اس کو دہرایا گیا ہے کہ جس وقت اول کی بات چھوڑو تو سمجھ اب جہاں بن گئی. یہی کہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا. اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا کریڈٹ کیا ہے. جو آپ کے ہاں فلاسفہ کی بحث ہے علل اربع کی، 4 علتیں، علت فاعلی، علت مادی، علت صوری، علت غائی. اس کے لیے وجود شے کے لیے یہ پہلے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جو علت مادی ہے اس کی وہ پہلے موجود تھی. اب کافی توجہ کریں گے تو میں اگلے جملے شروع کروں گا. یہ ایک نئے مضمون کی تمہید بنتی ہے. اگر آپ اس جگہ لڑکھڑانے لگ جائیں گے اور جی بڑا چرئی گیا کرے لکھار نہیں بانٹ دینے لگے تو پھر بند کرتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کا خدشہ ہے آج کل دراصل نازک مزاج شاہاں تابع سخن ندارت، دیر ہو جائے تو موجودہ وقت کی شریعت اندر داخلے کی اجازت نہیں دیتی. اگر اس طرح کا خدشہ تو سٹاپ کر دیں. یہ بڑا قیمتی قسم کا مضمون ہے. اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو کافی دماغی حاضری چاہیے ہوگی. اب جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات لامکان میں جاتے ہیں، ٹائم ٹیبل ہے کہ نماز مغرب کا وقت ہونا چاہیے. کہا نماز مغرب کا وقت تو جب ہوگا نظام چلے. کہا جس کو نبی کہتے ہیں ہیولہ میں اس کا تصرف ہوتا ہے. یہ حکماء اسلام کے جو فلاسفرز ہیں ان کا یہ رائے ہے کہ اس کو ہیولہ میں دخل ہوتا ہے، ہیولہ میں تبدیلی لا سکتا ہے. یعنی آپ اس بات کو آج موجودہ کیمسٹری میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا، فزکس میں آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاور اپنی شکلیں بدلتی ہے.
पावर कभी रोशनी बन जाती है, कभी कपकपी बन जाती है, रिवर्बरेशन, ऐसा वो फड़फड़ाती है, कभी वो कपकपी बनती है, कभी वो सर्दी बन जाती है। फ्रिज में आकर के वही पावर ही ठंडा करती है, और हीटर में वो पावर ही आके गर्म करती है। हैं? अब जिस वक्त उसूली तौर पर आपको ये जानने की जरूरत पड़ी कि वो जो इल्लतें होती है उसमें इल्लत फाइली के बाद सबसे पहली इल्लत कौन सी होती है? इल्लत मादी, जिससे कोई शय बनती है। मिसाल के तौर पर इस वक्त ये आपके सामने मियां मंजूर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो आपको जगह खरीद के दी है, एक स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसका जो मादा है वो पहले बना था या ये स्ट्रक्चर पहले बना है? पहले मादा था ना। अब वो मादा जिस वक्त ये स्ट्रक्चर नहीं था तो भी मौजूद था ना। अगर ये स्ट्रक्चर, ये ढांचा उखड़ जाए तो फिर भी मौजूद रहेगा ना। इसका मतलब जो पहले था ना, इस ढांचे के बगैर वो इस पोजीशन में था कि इस ढांचे के से पहले भी मौजूद हो, इस ढांचे के बाद भी मौजूद हो। कायनात का ढांचा जो बना है, इसका मटेरियल जो लगा है, इल्लत मादी है, वो सरकार की जात है, क्योंकि पहले बने ही वो है। अब इसका मतलब ये होगा कि कायनात उनके बगैर न थी न आइंदा हो सकती है। वो इस कायनात के बनने से पहले भी थे, जब ये मिट जाएगी तो भी रहेंगे। क्यों? अगर वो किसी पर डिपेंड करते होते तो वो पहले बात मौजूद होती। इतनी बात आपने और भी दो चार दोस्तों से सुनी हुई है। मैं जो अगली बात करता हूं, जरा गहरा पानी है उसमें, है? अब देखें कि उस जगह इस मटीरियल ने खिड़की की सूरत इख्तियार की हुई है, इस जगह इसने एक मेहराब की शक्ल इख्तियार की हुई है, इसी मटीरियल ने इस छत की जगह छत की सूरत इख्तियार की हुई है। लेकिन है वो भी मटीरियल है, ये भी मटीरियल है, ये भी मटीरियल। इसने सूरतें तो बदली हैं, पर है तो एक ही चीज। हटियां ते वाण पिया, ओ पेस बटा आया सा ढोल पछाण लिया। लख बीबद ओले आ बैठो, तनु आशिक लोग पछाण गए। लख मीमद ओले आ बैठो, तनु आशिक लोग पछाण गए। लख वार कहो आका अना बशरुन, पर तेनु जानन वाले जान गए। अब बताओ कि जिस वक्त मटीरियल लगाया गया, उसका कोई सतून बना लिया गया, कोई छत बना लिया गया, कोई बीम बना लिया गया, कोई लेंटर उसका बना लिया गया, कोई फर्श बना लिया गया, लेकिन वो जो मादा है वो हर जगह हाजिर और नाजिर है कि नहीं? भेस बदला हुआ है लेकिन हाजिर है कि नहीं? कायनात का मटीरियल सरकार के वास्ते से मार्जे वजूद में आया है। इसलिए आप किसी जगह भी देखें, देखने की आंख आपकी काम करती हो तो फिर आपको पता चलेगा कि हर जगह सरकार मौजूद है। मटीरियल ने रंग बदला है, असल में वही है। नवाब सिद्दीक अल हसन कन्नौजी आपकी किताब मिस्कुल खिताम शरह बुलूगुल मराम, उसके सफ़ा 224 पर आप लिखते हैं कि ये जो लोग नमाजी नमाज पढ़ते हैं, कहते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, ऐ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप पर सलाम हो। ये खिताब मोमल है, बेमाना या मानादार है? उन्होंने कहा मानादार है। कहते जब वो सरकार नजर नहीं आते तो फिर ये क्यों कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो? इसके बारे में पहले इस्लामी अकीदा इमाम गज़ाली उनकी इख्याल उलूम जिल्द अव्वल सफ़ा 61, अख्ज़र फी कल्बे कन नबिया व शख्सहुल करीम, अपने दिल में सरकार का फोटो हाजिर कर। ये दीवार वाला फोटो मना है, दिल वाला फोटो इसलिए तस्वीर जाना हमने खिंचवाई नहीं कि दीने बुदगरी दीने मोहम्मद में कभी आई नहीं। और हमने क्या किया है? दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ये दिल वाला फोटो मना नहीं है का। ये इमाम गजाली कहते हैं कि दिल में फोटो हाजिर करके उसको सलाम कह, लेकिन ये क्या एक बुते पिंदार है? का नहीं। कहते वल युसद्दिक अमलों का बिअन्नहु यबलुगुहु व हुवा यरुद्दु अलैका मा हुवा औफा मिनहु।
چاہیے کہ یہ تیرا عقیدہ یہ تسلیم کرے یہ میرا سلام سرکار کو پہنچ رہا ہے اور سرکار میرے سلام کا جواب دے رہے. یہ بھی آپ نے ممکن ہے کسی اردو کی کتاب میں پڑھا ہو، لیکن جو آگے چلتا ہے پانی وہ گہرا ہے. وہ کیا؟ پہلی بات فنی طور پر یہ امانے یہ معلوم کرنا چاہیں گے ان نبیوں پر الف لام کیسا ہے. الف لام کی قسمیں جو ہیں یا وہ اسمی ہوتا ہے یا حرفی ہوتا ہے. اس میں فاعل یا اسم مفعول یا صفت مشبہ کے اول میں ہو البمانے الذی ہوتا ہے. یہ وہ ہے؟ نہیں جی وہ نہیں ہے. اچھا وہ نہیں ہے پھر کون سا ہے؟ کہ یہ الف لام حرفی ہے. الف لام حرفی کی کتنی قسمیں ہوتے ہیں؟ کہ یا وہ الف لام عیدی ہوتا ہے، عید خارجی ہوتا ہے، عید ذہنی ہوتا ہے اور عید حضوری ہوتا ہے. یہ کون سا ہے؟ کہ عید خارجی وہ ہوتا ہے جس کا پہلے ذکر آیا ہوا ہو بعد میں اس کے ساتھ ال لگے، یا پہلے سرکار کا ذکر نہیں آیا ہوا اس لیے ال نہیں لگتا. دوسری بات یہ عید ذہنی ہو، حال متکلم سے یہ بات واضح ہو کہ یہ کسی ایک ہی سے پیار کرتا ہے. جیسا مجنو کہے ایک عورت آئی، جاءت المرأۃ عورت آئی، تو پھر اس سے مجنو کی زبان سے سن کے تو لیلا ہی سمجھ میں آتی ہے، وہ بات بھی نہیں ہے. اب اس کا نام پھر کیا ہوگا؟ عید حضوری. عید حضوری بات کرتے وقت آمنے سامنے وہ موجود ہو اس وقت یہ استعمال ہوتا ہے. تو پروردگار کی بارگاہ میں جب کہا السلام علیکم ایھا النبی تو یہ عید حضوری تھا. تو اب ایک مرتبہ عید حضوری تسلیم ہو چکا ہے، دوبارہ اس کی حیثیت بدلے گی نہیں. اب وہ سرکار کو مخاطب کر کے کہتا ہے. اس جگہ نواب صدیق الحسن قنوجی لکھتے ہیں، کہتے ہیں ای خطاب بجیت سریان حقیقت محمدیہ است در زوات مسلیان و ذرائع موجودات. کہتے ہیں یہ جو خطاب ہوتا ہے دراصل یہ جو نمازی ہے نا یہ ان نور کے تجلیات سے اور پرتوں سے بنا جو سرکار سے آگے نکلے ہیں. اس اعتبار سے ذات مصطفیٰ اس کے اندر موجود ہے. اس کو مخاطب کر کے کہتا السلام علیکم ایھا النبی. اب مٹیریل بدلا، شکلیں اس کی بدلی، پر اندر سے تو بات وہی رہی. اب بایمانہ برہان ہے جس کو پروردگار عالم نے کائنات کی تخلیق سے پہلے اپنی ہستی کی دلیل قرار دیا، اور کوئی تھا ہی نہیں تو دلیل بناتے کسے؟ لیکن دلیل چاہیے ہوتی ہے منکر کے لیے. کہ اس کا انتظار تھا منکر پیدا ہو تو دلیل. یہ بات آپ یاد رکھنی ہے، فن مناظرہ میں دلیل کی ضرورت منکر کے لیے ہوتی ہے. اگر منکر نہ ہو تو پھر دلیل نہیں ہوا کرتی. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں خدا ایک ہے، آپ کہیں گے ہمارے سامنے کس لیے بیان کر، ہم کو انکار کرتے ہیں. سکھ کے سامنے کہیں گے، ہندو کے سامنے کہیں گے تو آپ کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا. اس کے لیے برہان کی ضرورت پڑے گی. یعنی برہان تھی تو اور وقت میں بنی ہوئی، لیکن اس کے بھیجنے کا وقت قد جاکم یا یوحناسو قد جاکم. اب جب کہ تم نے کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں اور تم لکڑیاں پوج رہے ہو، درخت پوج رہے ہو، پیپل پوج رہے ہو، گائے پوج رہے ہو، آگ پوج رہے ہو، جل پوج رہے ہو، پتھر پوج رہے ہو اور کئی چیزیں تو پوج رہے ہو. تمہیں بتانا چاہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں، خدا صرف میں ہوں. اور میری خدائی کی دلیل یہ ہے، کیوں آئے گا ایک ٹھوکر مارے گا تو کعبے سے بتوں کو خارج کر دے گا، اور ایک ٹھوکر زمین پر میلاد کی تاریخ مارے گا، آتش کدہ ایران کو ٹھنڈا کر دے گا. دلیل ہے یہ میری خدائی کی. بات سمجھ میں آئی ہے بھائی؟ یہ میری خدائی کی دلیل ہے. تم کسی علاقوں کو خدا بنائے پھرتے ہو، خدا صرف میں ہوں، اور دلیل کا یہ میرا یار ہے. قدم رکھا اس نے مکے میں. یہ بڑی ایک یادگاری بات ہے. کیا وجہ ہے کہ شام کی سرزمین میں محلات روشن ہوئے، نہ زلزلہ آیا نہ مینار گرے. ایران کے اندر جو زلزلہ آیا مینار گرے، آتش کدہ ایران کا ٹھنڈا ہوا. یہ راز سمجھنے والے ہیں. کہا دراصل قصہ یہ ہے، یہ میلاد مصطفیٰ ہے. دنیا کے غریب ممالک سے ہم نہیں چھیڑتے. دنیا کی جو گریٹ پاورز ہیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر، ان کے کیپٹل کو ہلاتے ہیں. کس طرح؟ ایک کو روشنی دیتے ہیں، ایک کو زلزلہ دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ کہا دراصل قصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے نا، تو ان کا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد ہے.
اس نے میرے یار کے میلاد کی دھوم مچائی ہے، اس لیے ہم اس کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ نہیں تو میلاد ایک ہے، ایک جگہ روشنی دے، ایک جگہ زلزلہ دے۔ بات سمجھ تو آ رہی ہے؟ کبھی فرصت میں سن لینا، طویل ہے داستان میری۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے بات کرو گے، اور کبھی ہم لوگ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، لیکن وہ خواجہ گولوی والی بات ہے کہ کوئی باجرے پکڑے نے اساں کل ٹور جانا تو سر آپ تکڑے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک ہی میلاد ہوا ہے، لیکن ایک جگہ جلوے، دوسری جگہ زلزلے کا اس نے تو، تمہارے نبی نے تو میرے آنے کے میلاد کی دھوم مچائی ہے۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ صرف خبر دے دیتے تو کیا حرج تھا؟ بشارت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر خوشی کا غلبہ ہو، غم کی کوئی بو تک نہ ہو۔ یعنی میں تمہیں بتاتا ہوں، میں ایک ایسے رسول کے آنے کی اطلاع دیتا ہوں جس کا نام نامی اور اس میں گرامی احمد ہے۔ یار ہے محمد تو احمد کیوں کہا؟ اتنے علماء کرام تشریف فرما ہو، ایک مرتبہ سارے غور کرو۔ نام احمد ہے ان کی بولی میں، تمام انسانیت کی بولی میں ان کا نام محمد ہے۔ ولادت کے وقت ان کے نام کے جو اعلان ہوئے وہ محمد کے نام سے، احمد انہوں نے کیوں کہا؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو انسان کا اصلی وطن ہوتا ہے نا، اس وطن کی بات اس کے منہ سے دیر یا سویر سے نکل جاتی ہے۔ وہ پہاڑ کے ایک مولانا کراچی گئے ہوئے تھے، کہا وہاں کراچی سے ٹکٹ لے کے گاڑی پہ سوار ہو گئے اور دن رات ہم نے سفر کیا اور سہلاچی الی کھل دیا۔ اپنے وطن کی بولی دیر یا سویر سے آدمی بھول جاتا ہے۔ وہ ایک کرنل صاحب تھے، ان کا ایک آرڈرلی تھا، تو وہ کسی آدمی کو بتاتا ہے کہ پرسوں اترسوں کرنل صاحب آج، انہوں نے کہا کرنل صاحب کدوں گئے ہوئے ٹو مارو، ادھے ہوتے ایک اور ٹو مارو، ادھے ہوتے ایک اور ٹو مارو، وقت آ جان گے۔ آدمی اپنے وطن کی بولی کے دباؤ سے آزاد نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آپ کی ذات بابرکات اس اعتبار سے آسمانی الاصل ہے کہ آپ کا باپ تو کوئی نہیں، جس پھونک نے باپ کا کردار ادا کیا وہ آسمان سے آئی ہے۔ لینگویج میں وہ زبان مانی جاتی ہے جو ماں کی ہو، لیکن وطن میں وہ وطن مانا جاتا ہے جو باپ کا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وطن مادری میں تشریف لائے تو پھونک آسمانوں سے آئی، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ٹھیک صورت انسانی بنا کر کے آ گئے۔ تمثل بتایا کہ نہیں؟ تمثل کے معنی ہوتا ہے روپ دھار لینا، کسی کی مثال بن جانا۔ تو اب بشرن سویہ، ایک مکمل انسان کا روپ انہوں نے دھار لیا۔ اندر سے کیا تھے وہ؟ نور تھے کہ نہیں؟ معلومہ کبھی نور پوری بشریت کا روپ دھار لیتا ہے پر ہٹیاں تے وان پیا، بھیس وٹھا آیا اساں یار، اساں ڈھول پچھان لیا۔ اب آئے، انہوں نے باہر سے آ کے پھونک ماری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطن مادری میں جلوہ گر ہو گئے۔ اس اعتبار سے آپ آسمانی الاصل ہوئے۔ اور ایک اور قاعدہ بھی ہے کہ جس وقت آدمی ہجرت کرتا ہے اپنے وطن سے تو ایک ایسے وطن کی طرف جاتا ہے جو اس کے باپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ حضرت کی بائی صاحبہ بھی مدینہ طیبہ سے آئی ہوئی تھی اور پردادی صاحبہ بھی سرکار کی مدینہ طیبہ کی رہنے والی تھی، اس لیے آپ نے ہجرت فرمائی تو مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا وقت آیا، آسمان کی طرف ہجرت لے گئے، ہجرت فرما کے آسمان پر چلے گئے، کیونکہ ایک اعتبار سے ان کا جو وطن تھا نا باپ کا، وہ سمجھا جاتا تھا۔ سرکار نے فرمایا انا احمد فی السماء و محمد فی الارض، زمین کے رہنے والوں کی بولی میں مجھے لوگ محمد کہتے ہیں اور آسمان کی بولی میں مجھے احمد کہتے ہیں۔
مرزا قادیانی کہتا ہے سے میں مراد ہوں. ارے پاگل کہیں کے، تو مرکب اضافی کا مسمى ہے، غلام احمد ہے، یہ خود احمد ہے. اگر کوئی کہے کہ میں نے احمد سے نکاح کیا تو غلام احمد کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے کیا؟ بیگم کہے میں احمد کی بیوی ہوں، اس کے بیٹے کا نام غلام ہو، وہ کہے تو احمد کی بیوی نہیں ہے، تو میری بیوی ہے. ماں تیری کس سے بیوی بن گئی ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے. وہ کہتا احمد نام نہیں تھا تو بلایا کیوں؟ اور کہنے والے عیسیٰ علیہ السلام تھے. ان کا اصلی وطن جو مانا جاتا ہے وہ آسمان مانا جاتا ہے. اور آسمان میں چوتھے آسمان پر جا کے ٹھہر گئے، پانچویں پر کیوں نہیں گئے؟ یہ ایک مسئلہ ہے آپ کے فلسفے کا کہ دائرہ جو ہوتا ہے وہ مرکزی نقطے کا پابند ہوتا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. اور اگر باہر سے کوئی دائرے سے نقطہ گراؤ تو مرکز تک جاتا ہے، مرکز سے آگے تجاوز نہیں کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام زمین سے چلے تو آسمانوں کا مرکز کیا تھا؟ آسمانوں کا مرکز چوتھا آسمان تھا، اس سے آگے تجاوز نہ کر سکے. اس سے پتہ چلا ان کی اصل جو تھی وہ فلک چارم سے تعلق رکھتی تھی. اس سے آگے نقطے نے کہا آگے نہیں جا سکتے، تمہاری اصل میں ہوں، میں تمہیں روکتا ہوں. لیکن سرکار کی باری آئی، لامکان میں جانے لگے، زمین نے روکا نہیں روکا. اس کا مطلب اصل مصطفیٰ زمین نہیں تھی، چوتھے آسمان نے چوتھے آسمان پر نہیں روکا. معلوم ہوا کہ فلک چارم حضرت کی کا اصل نہیں تھا. لامکان میں چلے گئے، نہ زمین نے روکا نہ آسمان نے روکا. اس جگہ پتہ چلا حقیقت حقہ محمدیہ ایک حقیقت متشابہ ہے، اس کو سمجھنے پر کوئی قادر نہیں. جتنا کسی نے پہچان لیا، بلبل نے ان کو گل کہا، قمری نے سروے جہاں فضا. بلبل نے ان کو گل کہا، قمری نے سروے جہاں فضا. حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حقیقت حقہ محمدیہ کو پہچاننا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کہ یا ابا بکر یدرکنی لم یدرکنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میرے رزم و بزم کا دوست ضرور ہے، بچپنے اور جوانی کا دوست ضرور ہے، سفر اور حضر کا دوست ضرور ہے، مگر میں تم سے واضح طور پر کہتا ہوں تو ہے. انبیاء و مرسلین میری حقیقت حقہ محمدیہ کو نہیں پہچان سکے. مجھے اگر کوئی پہچان سکا ہے تو صرف ذات پروردگار پہچان سکی ہے. تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے. تیری راہ گزر پہ قدم قدم، کہیں کعبہ ہے کہیں طور ہے. تیری راہ گزر پہ قدم قدم، کہیں کعبہ ہے کہیں طور ہے. یہ برہان کا چیپٹر ہے. دو جملے دوسرے مضمون پر کہہ کے تقریر ختم کرتا ہوں. دوسرا اس کا معنی ہے معجزہ. معجزے کی تعریف اہل علم کے نزدیک کیا ہے؟ المعجزۃ ہی امر یظہر علی ید مدعی النبوہ بخلاف العادت عند تحدی المنکرین علی وجہ یوجز المنکرین عن الاتیان بمثلہ. یہ عبارت ہے، یاد رہے گی؟ کسی کو پوچھا نہیں رہا یہ کن کیسی کہ سننے تھی تو کہہ بہوں سا دو کی ہے. انہوں نے کہا کہ سننے واسطے دوسرا اڑانے واسطے. یہ عبارت ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں. المعجزۃ ہی امر یظہر من ید المدعی النبوہ بخلاف العادت عند تحدی المنکرین علی وجہ یوجز المنکرین عن الاتیان بمثلہ. یہ ہمارے علم عقائد کی رولنگ ہے کہ معجزہ ایک ایسا امر ہوتا ہے کہ جو مدعی نبوت کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے اور ہوتا ہے خلاف عادت. عادت سے مراد عادت الہیہ، یعنی جس طریقے سے پروسیجر کائنات میں چلی آ رہی ہے وہ عادت الہیہ کہلاتی.
عادت الہیہ کے خلاف ہوتا ہے. مثلا کہ دریا جو ہے واٹر کیپس اٹس لیول، اس کی عادت یہ ہے وہ اپنے لیول کو برقرار رکھتا ہے، لیکن نبی لاٹھی مار دے تو ادھر کا ادھر کھڑا ہو جائے، ادھر کا ادھر کھڑا ہو جائے. یہ خلاف عادت ہے. اور درختوں کو دوڑنے کی عادت نہیں، نبی اشارہ کر دے درخت دوڑے. خلاف عادت ہوتا، عادت کے خلاف. ظاہر ہوتا ہے کس سے؟ مدعی نبوت سے، نبوت کا دعوے دار ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جادوگر کبھی معجزہ نہیں دکھلا سکتا. ہاں، اگر جادوگر ہو دعویٰ نبوت کا کرے جادو نہیں چلے گا. چلو مزے کرو. کاہن کوئی ہو، کاہن کی کہانت نہیں چلے گی اور اس کے الٹ چل جائے گا، اس کو کہتے ہیں اہانت. جیسا مسلمۃ الکذاب نے کسی کانے کے جو خراب آنکھ تھی اس کو پھونک ماری، جو ٹھیک تھی وہ بھی کانی ہو گئی، مکمل نابینا ہو گیا، اس کا قرم پورا ہو گیا. کسی کنویں کا پانی پھیکا تھا، اس کو کہا اس پہ دم ڈالو، سرکار نے تو کھاری کو میٹھا کر دیا تھا، یہ پھیکا اس کو میٹھا کر دو. جس وقت اس نے اس کو پھونک ماری اور اس میں پانی ڈالا تو جو دیکھنے والے تھے ان کا اس کی شکل بدل کے پیشاب کی طرح ہو گئی ہے. تو ٹیسٹ کرنے کے لیے تو پھر مسلمۃ الکذابی کا منہ مناسب ہے، یا مرزا قادیانی وہ ہوتے تو یہ تجربہ کر کے دکھلاتے. تو جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے اس سے کبھی معجزہ سرزد نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ یرا الوہیت کے دعوے دار سے تو خلاف عادت صادر ہوں، جیسا کہ دجال کے بارے میں ہے، وہ بادل برسائے گا، وہ مردوں کو زندہ کرے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دھیان سے بات سنیں گے. پھر پتہ نہیں ہم لوگ آتے نہیں آتے، اب چند دنوں کے مہمان ہیں. لیکن آپ ایک مرتبہ غور ضرور کریں کہ اگر ایک بندہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے ہاتھ سے خلاف عادت چیزیں سرزد ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کا جھوٹا دعویٰ کرے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، معجزہ دکھلانا چاہے، خلاف عادت دکھلانا چاہے، نہ کر سکے. وجہ کیا ہے؟ اہل فکر کے لیے دعوت فکر تو ہے کا ظاہر ہوگا، وہ مدعی نبوت کے ہاتھ سے ہوگا خلاف عادت، لیکن منکروں کے چیلنج کے وقت وہ ظاہر ہوگا. لیکن ظاہر ایسی حالت میں ہوگا کہ منکروں کو مثال لانے سے، اس کی مثل لانے سے عاجز کر دے گا. اور نبی کا تو عنوان آمد ہی یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرے نہ میری کوئی مثل ہے نہ میرے کاموں کی کوئی مثل ہے. تجھے کس نے بتلایا ہے کہ نبی تمہاری مثل ہوتا ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نہیں؟ یہ میری آخری بات ہے، اس کے بعد میں تقریر ختم کرتا ہوں. ہاں، 10:30 غالباً شروع کیا تھا، اب 11:15 ہیں. یہ میرے جیسے بوڑھے آدمی کا تو یہ ٹینیور نہیں ہے، میں تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ چل سکتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے اس سے تو خلاف عادت صادر نہ ہو سکے. جو خدائی کا جھوٹے دعوے دار ہے کا دراصل نبی برہان ہوتا ہے. نبی برہان ہے، جب تک برہان زندہ رہے مبرہن زندہ رہتا ہے. جب تک دلیل موجود رہے مدلول موجود رہتا ہے. دلیل میں عیب واقع ہو جائے تو مدلول کے ثابت کرنے میں بھی عیب لازم آ جاتا ہے. کہا کہ اگر کوئی نبی کو پہچان جائے تو خدا کی پہچان سے معروم رہ سکتا ہی نہیں، اور اگر کوئی آدمی نبی کو پہچاننے میں اگر رہ جائے خدا کو پہچان سکتا ہی نہیں، چونکہ خدا کی پہچان کا ذریعہ اس کے پاس خلاف عادت کا ہونا نہیں ہے. اس کے پاس خدا کی پہچان کا ذریعہ برہان نبوت ہے. نبوت اسے پہچانی جائے تو خدا پہچانا گیا، نبوت پہچاننے سے رہ گئی تو خدا پہچاننے سے رہ گئی. آج یہ 2 مسئلے مختصر عرض کیے، پھر کبھی زندہ رہے تو معجزے پر گفتگو کریں گے. معجزات کی قسمیں کتنی ہیں، معجزات کی دلالت صاحب معجزہ پر کس طرح کی ہے، پھر وہ خدا پر کس طرح دلالت کرتا ہے. انشاءاللہ پھر زندہ رہے تو اس بارے پر گفتگو کریں گے. اب آپ سے توقع کروں گا کہ آپ 22 تاریخ بڑی دھوم دھام کے ساتھ اپنی مذہبی، ملی اور روحانی بیداری کا ثبوت پیش کرنے کے لیے اور عشق رسول کی شہادت فراہم کرنے کے لیے یہاں بری سے بڑی دھوم دھام کے ساتھ، اور بولٹن سے اور مینچسٹر سے، بریڈ فورڈ سے جو کوچز چلے گی ان کے ساتھ شریک ہو کر، شریک ہونے سے مطلب یہ ہے ان کو پیسے بھی دیں گے،
اور سفر بھی کریں گے. سمجھ آئیے نا, ساتھ کھانے پینے کے لیے بسکٹ بھی لے جائیں گے, سیب بھی لے جائیں گے, اور ساتھ یہ کوک کے ڈبے بھی لے جائیں گے, خود بھی کھائیں گے, دوستوں کو بھی کھلائیں گے. اگر یہ ایسا کرنا فضول خرچی ہوتا, بندہ کنگال ہو جاتا تو میں ہی کنگال ہو جاتا. ساری زندگی دیا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے, سب دوستوں کو پتہ ہے, میں میلاد شریف کے موقع پر اپنے ہاں جتنا بھی کرا سب دنیا کی خدمت کرتا ہوں. میرے ساتھی کہتے ہیں آپ کو بھی کچھ پیسے نذرانے کے طور پر دینے چاہیے. میں نے کہا میں اس ہاتھ سے دوں اور اس ہاتھ سے لے لوں, یہ تو ایک فریب کی قسم کا کام ہے. میں ایک سید کی اولاد میں سے ہوں, میں اپنے باپ دادے کی عظمت کو مجروح نہیں کرنا چاہتا. الحمدللہ دارالعلوم سے جمعہ پڑھانے کے سلسلے میں بھی, درس دینے کے سلسلے میں بھی, کسی عید کے موقع پر بھی, کسی شب قدر کے موقع پر بھی, اور شرعی اور اسلامی تقریبات کے موقع پر بھی الحمدللہ سب سے زیادہ پیسے دیتا اور لیتا کچھ نہیں ہوں. اگر کنگال ہوتا تو میں ہی ہو جاتا, مگر الحمدللہ میں بڑا خوشحال ہوں. آپ بھی یہ سودا کر کے دیکھیں, یہ خوشحالی والا ہے. لیکن رسا لکج بائی تو سورت یاسین پڑھیا تو پھر بندہ نہیں ترنا. سورت یاسین پڑھا تو رب بھروسہ کری تو چھال مارا تو پھر ترنا. سبحان اللہ. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ قاری محمد خان صاحب کے ذوق شوق کو سلامتی عطا فرمائے, اور ان کے باقی جو دوست ہیں, ان کے شریک کار ہیں, مسجد کا انتظام کرتے ہیں, دیگر تبلیغی مہمات کے لیے انتظامات کرتے ہیں, اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور حاجی منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اللہ تعالیٰ آج کے کارہائے خیر کا ثواب پہنچا کے ان کو آسائش پہنچائے, اور ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ قیامت تک ترقی عطا فرمائے. اب کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں, اور میں یہیں سے اجازت حاصل کر کے اگلے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا. جی کیا ہوا؟ ہاں یہ آپ یہ بری والوں کو کیا, یہ اگلے پیچھے جتنے بھی ساتھی مختلف ٹاؤنز کے آئے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ 29 تاریخ بروز اتوار اس جلوس میں شریک ہو کر کے اپنے عشق و محبت کی یادگاروں کو ثبت کریں. قیامت کے میدان میں اللہ کے حضور میں یہ باتیں تلیں گی. امید کروں گا کہ آپ اس شمولیت میں کوتاہی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. سلام پڑھیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو. یہ 3 کیسٹس ہیں ان نوجوان بچوں نے. ہاں گزری ہوئی رات کو یہ جو کیسٹس بناتے شکیل وغیرہ ساتھی, انہوں نے 500 پاؤنڈ میلاد شریف کے لیے پیش کیا تھا. اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں وہ دیا اس وقت تھا جب کہ میں مجلس ختم ہو چکی تھی, اس لیے اس کا اعلان نہیں کر سکا. میں اب اعلان کرتا ہوں. اللہ کریم ان کی مسائی جمیلہ کرے. یہ تحریک پاکستان مینچسٹر DM TV پر میں نے ایک لیکچر دیا تھا جس میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مذہبی پیشواؤں کا اور خاص طور پر سنی علماء اور پیران طریقت کا تحریک پاکستان میں کچھ حصہ نہیں. تو پھر میں نے اس کا رد بیان کیا تھا.
اور اس کے حقائق کھول کے قوم کے سامنے رکھے تھے. اگر یہ آپ کیسٹ خرید لیں گے تو کم از کم آپ کو اپنا ماضی ایک حد تک سمجھ آئے گا اور آپ کو اپنے مشائخ طریقت اور پیران طریقت علماء کرام کی مذہبی کارکردگی، سیاسی بیداری، دینی غیرت اور مذہبی اپروچ کا آپ کو احساس ہوگا. میں نے اس پر جو کام کیا تھا وہ پیش کیا ہے. اور ایک جناب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے فضائل اور دینی خدمات پر گفتگو کی ہے. جناب مولا مرتضیٰ کا یہ بیان بھی دلائل اور مسائل سے تعلق رکھتا ہے. اگر آپ اس کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ میں نے حقائق کی روشنی میں یہ باتیں کہی ہیں. گو میں مولا مرتضیٰ کا مرید ہوں، گو کہ مولا مرتضیٰ کے سلسلے کا شاگرد ہوں، گو کہ مولا مرتضیٰ کی اولاد میں سے ہوں، لیکن میں نے کسی دھڑا بندی کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقائق واقعی کی بنیاد پر دلائل پیش کیے ہیں. اگر آپ مطالعہ کریں گے، اصل کتابوں کو دیکھیں گے، آپ کو ماننا پڑے گا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں. یہ 11ویں شریف کے موقع پر میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اوپر بعض لوگوں کو اعتراض تھا. انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وہ کہا، انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ویسے کیا. تو چونکہ انہوں نے میرے جد کریم کے مشن کی حفاظت کی ہے، اس لیے میں آج تک الحمدللہ ان کے مشن کی وکالت کرتا ہوں کہ جو آدمی میاں صاحب کے خلاف کیس دائر کرے اس کا ڈیفینس کونسل میں ہوں گا، اور اس کے ماں کا دودھ ہے جو بھی بات کرنا چاہے کرے، میں اس کے مقابلے میں آؤں. یہ 11ویں شریف کے موقع کا اس کے تین پاؤنڈ. اب پتہ نہیں ان بیچاروں کا خرچہ بھی پورا ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال مشن کی خدمت ہو رہی ہے. اللہ کریم ان کو جزائے خیر. تشریف آپ ہی ختم پڑھ دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرت ایک ساتھی نے خدمت کی تھی 50 پاؤنڈ ਉਹਦਾ بیٹا بیمار ہے محمد یاسین ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول محمد والی وصحبہ اجمعین. اے پروردگار عالم جو کلمات طیبہ میں نے پڑھے ہیں میرے دوستوں نے پڑھے ہیں جو چیز ختم شریف پڑھے یا رب رکھیں سب کا ثواب اپنی بارگاہ میں حضور مقبول فرما. نبی کریم علیہ السلام کی روح کو فتوح کو ایصال فرما. تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بارے میں قدسہ کو ایصال فرما. نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات بنات طیبات اولاد نجات اسنان کریمین خاتم جنت والا مرتضیٰ شہیدان دشت کربلا ائمہ اہل بیت ائمہ اہل بیت سب کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرات صحابہ کرام تابعین اتباع تابعین اور صحابہ کرام کے جتنے متعلقین الواحقین آل ایمان آل حق سب کے بارے میں قصہ فرما. امام علیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل حضرت الثقلین پیر و کبیر دست امام سبحانی خواجہ غریب نواز سلطان استقامت داتا گنج بخش علی شیخ شاہ عبد الصبر سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا قادری چشتی نقشبندی سہروردی شاذلی بدوی زنجانی خلوتی اشتاری دلکاوی دندراوی و کبربی ویسیہ اور دیگر ثلاثہ اولیاء اللہ جو معلوم نہیں بھی ہو سکے سب کے بارے میں قصہ فرما. بالخصوص حاجی میاں منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ان کلمات طیبہ کا کار ہے خیر کا ثواب ایصال فرما. ان کے ننہال ددہال سسرال متعلقین الواحقین میں جو بھی نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ گو صحیح العقیدہ گزرے سب کے بارے میں قصہ ایصال فرما. اور جتنے ہم حاضرین ہیں ہمارے آباء و اجداد ننہال ددہال سسرال متعلقین الواحقین پیران طریق ساز کرام میں جتنے لوگ علیہ گزرے سب کے بارے میں قصہ ایصال فرما. کل روئے زمین پر جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کے نام لیوا صحیح العقیدہ گزرے سب کے بارے میں قصہ ایصال فرما. اے اللہ جن پاک لوگوں کا ذکر کیا ان کی برکت سے جو کلمات طیبہ پڑھے ان کی برکت سے اور جو نذرانے پیش کیے ان کی برکت سے جس مسلمانوں کے جرگے کی برکت سے مولا کریم تمام حاضرین کی حاضری اپنی بارگاہ ہمیں منظور و مقبول فرما. اور جس کا جو بھی کوئی نیک مقصد ہے اللہ کریم پورا فرما. سب کی مشکلیں آسان فرما. دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما. بالخصوص میں منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آل اولاد کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی کا فرما. ان کی زندگی کے مسائل خوشگوار فرما. ان کی زندگی کے منزل مقصود کو آسان فرما. اے اللہ تمام حاضرین کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل فرما. ایک دوست بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے دعا کرو. ایک ہمارا بنگالی ساتھی ہے اس کے بچے دونوں بیمار ہیں اس کے لیے دعا کرو اللہ سے شفا اجر و کامل عطا فرمائے. ہمارے ایک ساتھی ان کا کورٹ کیس ہے دعا کرو اللہ کریم باعزت اور انہیں بری فرمائے. کچھ دوستوں کے امیگریشن کے کورٹ کیسز ہے اللہ کریم کو کامیابی عطا فرمائے. آج کے اس اجتماع میں جو بھی نیک نیتی اور حسن عقیدہ کی شرط کے ساتھ ہے جس کا جو بھی کوئی نیک مقصد ہے اللہ کریم پورا فرما. سب کی مشکلیں آسان فرما. اے اللہ پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما. دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما. اے اللہ کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما. آزادی کشمیر کے راستے کی رکاوٹیں دور فرما. زلزلہ زدگان کے جانی مالی نقصان کی تلافی فرما. اے اللہ سرزمین ہند میں مسلمانوں کا کھویا ہوا تاج و تخت انہیں پھر سے عطا فرما. جس سرزمین میں وہ تاج پہن کے رہے ہیں وہاں کے توقع غلامی سے انہیں آزادی عطا فرما. اے اللہ سرزمین بغداد کو آل باطل سے پاک فرما اور زمام اقتدار آل حق کے سپرد فرما. اے اللہ سرزمین ایران کو خطرات سے پاک فرما. افغانستان کو بحال فرما. دہشت گردی کی برائی سے نجات عطا فرما. سرزمین شام کو خطرات سے پاک فرما. فلسطین و بیروت کے جانی مالی نقصان کی تلافی فرما. نقصان پہنچانے والوں کو ذلیل و خوار فرما. بنگلہ دیش کے سیاسی معاشرے اقتصادی صورتحال کو خوشگوار فرما. اور قوم پرستی کی بجائے خدا پرستی کی دولت عطا فرما. وطن پرستی کی بجائے محبت رسول عطا فرما. اے اللہ سرزمین چین میں بسنے والے مسلمانوں کو مذہبی آزادیاں مرحمت فرما. اور سرزمین رشیا میں جو اسٹیٹیں آزاد ہوئی ہیں اللہ کریم ان کے اندر آل سنت کا دور دورہ فرما. اولیاء اللہ کے نظام خانقاہی کو تازہ زندگی عطا فرما. کل روئے زمین پر مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو بالادستی عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد لا الہ الا اللہ. اب اجازت ہے ہمیں بھائی.